السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تقوی کے عنوان پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے دودھ سے قے کرنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو اس کا مزہ کچھ عجیب سا معلوم ہوا۔ جن صاحب نے پلایا تھا ان سے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں صدقے کے اونٹ چر رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے دودھ نکالا جس سے مجھے بھی دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ میں ہاتھ ڈال کر سارا کا سارا قے فرما دیا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں کہ ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اس کی ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ مشتبہ مال بھی بدن کا جز نہ بنے، چہ جائے کہ بالکل حرام، جیسا کہ ہمارے زمانے میں رائج ہو گیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی بھئی مشتبہ مال سے بچنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے کہ حرام کا ایک لقمہ یعنی کئی سال کی عبادت جو ہے وہ ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنی عبادتوں میں جتنا مشغول ہیں اور اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں، اس بات پر بھی نظر ثانی کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال جو ہے وہ مشتبہ مال ہو یا حرام مال ہو۔ یہ فرمایا کہ جو حرام مال سے عبادت کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، ذکر تلاوت کی جائے گی، تو فرمایا کہ وہ عمل اللہ جل شانہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، بلکہ عمل کرنے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں، بھی اپنی کمائیوں کے ذریعے کو دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں جو ہے وہ حرام چیز داخل ہو گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو حرام مال سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ میں ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ قے کری، اور یہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قانون نہیں ہے یا صحابہ رضی اللہ اجمعین کے لیے قانون نہیں ہے کہ بھئی حرام مال اگر ہمارے منہ میں چلے جائے تو ہم اس کو جانے دیں، بلکہ ہم اپنی ذات سے پوری طرح سے کوشش کریں کہ بھئی ہم جو ہے حرام لقمے سے اور حرام چیزوں سے بچنے کی، حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے اور حرام مال سے بھی بچنا ہے۔ تو ایک حرام کا لقمہ جو ہے ہماری ساری عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو حضرات اپنی دینداری پہ یکسو ہو کے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بھئی ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ اس طریقے سے جائیداد کا جب بٹوارا ہوتا ہے تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی بچوں کا حق مار لیا جاتا ہے، یا ایسا موقع آتا ہے کوئی یتیم ہو گیا، یتیم مسکین ہو گیا، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، تو اس کی جو ہے وہ مال پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ بھی ہم ہر معاملات کے اندر علماء کرام سے بھی پوچھ کے زندگی گزاریں، کیونکہ علماء کرام جو ہے اس دور میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قانون جو ہے وہ قیامت تک جو ہے زندہ رہیں گے۔ تو جو چاہتا ہے کہ بھی میرے اعمال اللہ جل شانہ کے قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور ہمارے معاملات آسان ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، تو بھی ہمیں اس بات کا خوب اہتمام کرنا پڑے گا کہ بھی ہمارے جسم کے اندر جو ہے حرام کا لقمہ نہ جائے، اور ہماری کمائیوں کے اندر ہیرا پھیری نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو۔ بینک کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں،
کہیں ایسا تو نہیں کہ بینک جو ہے ہمیں اس میں سے سود دے رہا ہو. ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک جو ہے فکس اکاؤنٹ ہوتا ہے. اب فکس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے یعنی بینک جو ہے ہمیں جو ہے وہ انٹرسٹ دیتا ہے, انٹرسٹ یعنی سود. اب وہ سود کا مال آ رہا ہے, ایک آدمی خوب نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے, لیکن وہ سود کا مال خود بھی کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے. یعنی سود اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کا ادنا درجہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے. تو اس لیے بھائی ہم اس بات کا اہتمام کریں. ایک ریڑھی لگانے والا ہے, ایک جو ہے چھوٹے پیمانے میں کاروبار کرنے والا ہے, تو وہ یہ نہ سوچے کہ بھی میں تو غریب ہوں, میرے لیے سب جائز ہے. نہیں, بلکہ وہ بھی جو ہے اس بات کا خوب اہتمام کرے کہ بھائی اس کے بھی کمائیوں کے ذریعے جو ہے وہ پاک ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. اس لیے ہر شخص کو, مرد عورت کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اب جیسے خواتین کیا کرتی ہیں کہ اپنا سونا وغیرہ جو ہے وہ لاکر میں بینک میں رکھوا دیتی ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بینک جو ہے اس پہ ان کو سود دیتا ہے. اب یہ لا علمی کی وجہ سے جو ہے وہ حرام مال جو ہے وہ گھر میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم علماء کرام سے پوچھ کے اپنی زندگی گزاریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بینا کی طرح ہے, روشنی کی طرح ہے, اور ہم سب دنیا کے انسان جو ہے وہ نابینا ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بینا والی زندگی کو اختیار کریں گے اور اس کو علماء کرام سے پوچھ کے زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. یعنی کہ نابینا آدمی اس کو تو نہیں پتہ نا کہ بھئی میں صحیح راستے میں جا رہا ہوں یا غلط راستے میں جا رہا ہوں, سامنے کھائی ہے یا نہیں ہے, میں نے رسی کو پکڑا ہوا ہے یا سانپ کو پکڑا ہوا ہے. تو جب ہماری آنکھیں ہوں گی تو پھر ہم دیکھ پائیں گے, اور وہ آنکھیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں زندگی کو, اپنی زندگی کو علماء کرام سے پوچھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.